بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانفطار کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالی نے قیامت کی ہلچل کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کے اندر کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلوب اختیار فرمایا، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر متکبرانہ انداز میں سرکشی اختیار کرتے ہوئے اپنے محلات کی ان چھتوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلانے والا نہیں، ہمیں کوئی اس سے دور کرنے والا نہیں، ہم اپنی تمام تر محلات کے اندر، ان تمام تر گھروں کے اندر محفوظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے متمردین اور متکبرین اور سرکش لوگوں کے سامنے قیامت کی ہولناکی کو اور قیامت کی تصویر کو سامنے رکھا ہے کہ یہ تمہارے گھروں کی چھتیں جن کو اپنے چھتوں کو محفوظ سمجھتے ہو اور اس میں محفوظ ہو کر تم نافرمانیاں اور تکبرانہ انداز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، سن لو ایک وقت آئے گا کہ جب وہ قیامت کا حادثہ جب پیش آئے گا تو یہ تمہارے گھروں کی چھتیں کیا، یہ آسمان جس کو اللہ نے بنایا ہے اور وہ محفوظ چھت ہے اور جس پر غور و خوض کرنے کے باوجود بھی تمہیں کہیں دراڑ کوئی شگاف تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن جب قیامت کا حادثہ پیش آئے گا، جب قیامت کی ہولناکی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، وہاں شگاف ہو جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ سمندر اور یہ دریا یہ ابل پڑیں گے، یہ اپنی حدود سے باہر نکل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور یہ قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ یہ قیامت کی ہولناکی کو، قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ قیامت آئے گی تو ان تمام تر چیزوں کی حالت و کیفیت کیا ہو جائے گی، اللہ اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اس دن یہ قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور جب یہ قیامت کا حادثہ اور واقعہ پیش آئے گا، عالمت نفس ما قدمت واخرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان، ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا حسرتیں چھوڑ کر آیا ہے۔ یہ آخرت کے دن اس کو پتہ چل جائے گا۔ آج اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آج اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ جس سرکشی میں زندگی گزار رہا ہے، تکبر میں زندگی گزار رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، آج وہ سب کچھ کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کو، لیکن جب یہ قیامت کا حادثہ پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اور وہاں سے تمام تر دفنیے مدفون لوگ نکل پڑیں گے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کیا حسرتیں چھوڑ کر آیا ہے۔ وہ حسرتیں یہی ہوں گی کہ ہے کاش میں نیک اعمال کر لیتا، ہے کاش میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر لیتا، ہے کاش میں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالتا، میں ظلم نہ کرتا، میں زیادتی نہ کرتا، میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا، ہے کاش میں اپنی دولت کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے لٹا دیتا۔ میں دولت کے جمع کرنے میں تو لگا رہا، لیکن اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی میں نے کوئی فکر نہیں کی تھی۔ تو یہ بہت ساری حسرتیں ہوں گی جو انسان کل قیامت کے دن کر رہا ہوگا، جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوگا۔ تو وہ حسرت کا دن ہوگا کل قیامت کے دن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھو الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کس دل نواز انداز کے ساتھ انسان کو مخاطب ہو رہی ہے۔ ابتدائی دور کے اندر شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو منکرین کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ یا ایھا الانسان کا خطاب ہے۔ یہ بڑا پیارا خطاب ہے
اللہ اپنا تعلق بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھے تو اپنا رب سمجھ، میں پوچھنا چاہتا ہوں تجھے کس چیز نے میری ذات سے بدظن کر کے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو میں نے تجھے عطا نہ کی ہو؟ بن مانگے میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے، لہٰذا اب تو میری ذات سے بدظن ہو کر کسی اور طرف چل پڑا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم سے، یہاں رب کی صفت کریم بیان ہوئی ہے کہ تو گناہ کرتا تھا، تیرے رب نے تجھے فوراً نہیں پکڑا، فوراً تیری زبان بند نہیں کی، تو نے گالی دی، فوراً تو نے بد نظری کر کے فوراً تیری آنکھوں کو اس نے اندھا نہیں کیا، گناہ کی طرف تیرے قدم چل پڑے، تجھے اللہ نے تیرے قدموں کو وہیں روک کر تجھے چلنے کی طاقت سے محروم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں کی بلکہ تجھے مہلت دی، توبہ کا اللہ نے تجھے ٹائم دیا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور تو رب سے دور ہو کر دوسرے راستوں پر چل پڑا ہے؟ الذی خلقک، وہ رب تیرا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے خلق کیا، جس نے تیری تخلیق کی، اور تخلیق بھی کیسے؟ فعدلک فسواک فعدلک، فسواک، تیری نوک پلک سنوارے، تیری بہترین شکل بنائی، تیری تصویر بنائی، فعدلک، اور تیری اس ہاڈی باڈی کو برابر کیا۔ یوں نہیں ہے کہ تیرا ایک بازو اس نے لمبا بنا دیا ہو اور ایک چھوٹا بنا دیا ہو، ایک پاؤں لمبا بنا دیا، ایک چھوٹا بنا دیا ہو، ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی، نہیں، فسواک فعدلک، تیرے نوک پلک سنوارے اور تجھے بالکل برابر کر دیا اور تجھے خوبصورت سے خوبصورت انسان بنا دیا، اور پھر فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرا خالق ہوں، لہٰذا میں تیرا رب ہوں، تجھے کس چیز نے میری ذات سے بدظن کر کے ہٹا دیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کلا بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے کہ اس کے پاس قیامت کے جھٹلانے کی، جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کو، اور اس جھٹلانے کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، محض خام خواہ کے یہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ ان کو سوچنا چاہیے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر دو نگران مقرر ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ خود نگران ہے، ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہے، انسان کی ہر حالت کو، ہر کیفیت کو، اس کی خلوت کو، جلوت کو اللہ خود دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی اوجھل ہو ہی نہیں سکتا، وہ جس جگہ بھی ہو اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی سمع و بصر کے ساتھ انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا اللہ فرما رہی ہیں میں نے تیرے اوپر دو نگران مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ معزز ہیں لکھنے والے، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ معزز ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ سورہ قاف میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو ہی بندہ کوئی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، فوراً لکھنے والے اس کے اس بات کو لکھ لیتے ہیں۔ اگر وہ اچھی بات کرتا ہے، نیکی والی بات کرتا ہے، اچھی بات کرنے والے کو کہ جو اچھا عمل ہے، اچھی بات ہے، یہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی بری بات کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس طریقے سے کوئی غلط زبان سے کوئی غلط بات کرتا ہے یا کوئی غلط عمل کرتا ہے، تو اس کے بائیں بازو والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ سارے حالات اللہ نے بتا دیے، انسان کو یہ فکر دلا دی کہ دنیا میں رہتے ہوئے
تو آخرت کی فکر کرنے والا بن جا اور اس کی تیاری میں لگا رہے۔ یاد رکھ تیرا ایک ایک عمل، تیرا ایک ایک قول ریکارڈ میں آ رہا ہے، اور یہی کتاب تیری کل قیامت کے دن جو نامہ اعمال یہ فرشتے تیار کر رہے ہیں، اللہ تیرے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ آپ سورۃ کہف پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بیان فرمائی ہے کہ جب یہ کتاب نامہ اعمال کی پوری زندگی کی کتاب اللہ انسان کے سامنے رکھ دیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے لے آؤ اس کی کتاب، جو اس نے دنیا میں اعمال کیے تھے وہ سارا ریکارڈ لے آؤ، وہ فرشتے لے کر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجرم اپنی اس کتاب کو پڑھے گا، اور جب پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی گئی نہ بڑی بات چھوڑی گئی، الا احصاہا، وہ سارا کچھ اس میں درج ہے۔ میں نے تو بہت سارے گناہوں کو معمولی سمجھا تھا، میں نے کہا کہ اس پر تو کوئی پکڑ ہوگی نہیں، اس کے بارے میں تو اللہ پوچھیں گے نہیں، میں نے تو سمجھا تھا صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں تو سارے معاملات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ یہ تو میری ساری کتاب دنیا کی جو کچھ میں نے اعمال کیے تھے وہ میرے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ اپنی کتاب پڑھتا چلا جائے گا، روتا چلا جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا، کہ اللہ نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، سب کچھ اس میں اللہ نے درج کر کے رکھ دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس مجرم کا کیا حال ہوگا۔ وہ اپنی زبان سے اپنے جرائم کو اور فرشت کو پڑھتا چلا جائے گا، روتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نقش قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ ہماری یقیناً بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کھول کر نہیں پڑھتے، ہم اللہ کی کتاب کو آخرت کی کتاب اور آخرت کا نصاب نہیں سمجھتے۔ ہم اگر قیامت کی ہولناکی کے مناظر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن پڑھیں، ہم اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کتنے ہولناک مناظر بیان فرمایا، ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے۔ تو بہرحال اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو ان الابرار لفی نعیم، جو اللہ کے وفادار لوگ ہیں، ابرار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ لفی نعیم، وہ نعمتوں میں ہوں گے، مراد جنت میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یاد رکھو بے شک جو بدکار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ کب داخل ہوں گے؟ یصلونہا یوم الدین، یہ قیامت کے دن، آخرت کے دن، بدلے کے دن، انصاف کے دن یہ اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ آگے اللہ نے آخری ان دو آیتوں کے اندر، چند آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا تعارف کروایا ہے، وہ آخرت کیسی ہوگی۔ اللہ نے کیا انداز اختیار فرمایا؟ پہلے تو فرمایا یصلونہا یوم الدین، وہ قیامت کے دن اس جہنم میں داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ کوئی یہ کہے کہ میں چھپ جاؤں گا، میں کہیں بھاگ جاؤں گا، میں کہیں کسی کا سہارا ڈھونڈ لوں گا، کسی کی پناہ میں آ جاؤں گا اور جہنم سے بچ جاؤں گا، اللہ فرما رہے ہیں وما ہم عنہا بغائبین، وہ جہنم سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے، کہیں بچ کر کہیں پناہ لے کر جا نہیں سکیں گے۔ اللہ کی اس عدالت کے اندر ان کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ آخر میں قیامت کا اللہ نے تعارف کرایا، وہ کیسا دن ہوگا، انداز کیا اختیار کیا، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن، آخرت کا دن، فیصلہ کے دن کیسا ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتہ، جب تک اللہ نہ بتائیں تمہیں علم نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ آخرت کے بارے میں خود بتاتے ہیں۔ یہ استفہام جو ہے یہ کسی جواب کے طلب کرنے کے نہیں، بلکہ قیامت کی ہولناکی کو ہماری نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے ہے۔ تمہیں کیا پتہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی انسان، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا،
نہ میاں بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی میاں کے کام آئے گی، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے، ہم دھوکے میں پڑ رہے ہیں کہ ہمیں فلانا بخشوا لے گا، ہمیں فلانا جنت میں لے جائے گا، فلانے کے تعلق سے مجھے جنت میں مل جائے گی۔ اللہ نے یہاں ان تمام تر دھوکے والی باتوں کی نفی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اختیار اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، وہی فیصلہ فرمائے گا۔ اور اسی آیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر، اپنے فرمان کے اندر جو وضاحت فرمائی ہے، بخاری کی حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے پیارے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، یا معاشر القریش، اے میرے قبیلہ قریش کے لوگوں سن لو، آ جاؤ، آ گئے، سن لو۔ آپ نے کیا فرمایا ان کو؟ آپ نے فرمایا عمل کرو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ پھر آگے بڑھ کر آپ نے اس مجمع میں دیکھا کہ میرے چچا حضرت عباس بھی موجود ہیں۔ آپ نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے چچا عباس، یہ بھتیجے اور چچا کا رشتہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ باپ اور بیٹے کے برابر کا رشتہ ہے۔ اے میرے چچا جان، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھتیجا پیغمبر ہے، نبی ہے، لہٰذا میں ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، نہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ کے ذرہ برابر کام نہیں آؤں گا۔ آپ نے عورتوں کے ہجوم میں دیکھا کہ میری پھوپھی کھڑی ہے، جناب حضرت صفیہ موجود ہیں بنت عبد المطلب، آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا اے میری پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، یقیناً یہ بھتیجے اور پھوپھی کا یہ رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا مقام والا اور وہ پیغمبر ہے، میں ان کی نسبت سے جنت میں چلی جاؤں گی، نہ، اے میری پھوپھی، اے مالی، عمل کرو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ آپ نے اس مجمع میں دیکھا کہ میری لخت جگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی موجود ہے، حسنین کریمین کی اماں بھی موجود ہے، جناب حضرت المرتضیٰ کی زوجہ موجود ہے، پیارے پیغمبر کے دل کا ٹکڑا موجود ہے۔ کتنا مقام ہے اس حضرت فاطمہ الزہرا کا، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، جو کچھ مال متا مانگنا چاہتی ہو تو آج مانگ لو، آج جو پوچھنا چاہتی ہو، سوال کرنا چاہتی ہو، میں زندہ موجود ہوں، میں تیری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کچھ مانگنا چاہتی ہو تو سلینی من مال ما شئت من مالی، جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو مال میں سے، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں محمد اعلیٰ مقام والا بھی تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ جو رسول اپنی لخت جگر کو یہ فرما دیں تو ہم کس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ رسول اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہمیں بخشوا لیں گے؟ سوچئے، غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو صاف جواب دے دیا، لا اغنی عنک من اللہ، اے مالی، عمل کرو، عمل پر زور دو، میں تمہارے ذرہ برابر کام نہیں آؤں گا۔ تو جو رسول اپنی بیٹی کو اتنا فرما دیں تو کیا آیا وہ امت کو بخشوا کر جنت میں بعد میں جائیں گے؟ کس دھوکے میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس دھوکے سے نکلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین اور قرآن کی سچی ہدایات کو ہم اپنا کر ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ جو میں نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور تمام علماء کرام اس حدیث سے اتفاق رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو یقیناً ہمارا وہ نظریہ اور وہ عقیدہ کہ لوگوں کے اندر یہ خیال ہے، یہ تصور ہے
کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو محض امتی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے اور آپ ہماری سفارش کریں گے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر یہ عقیدہ کیا آیا درست ہے؟ یقین جانیے آپ اس کا خود جائزہ لیں، آپ خود اس پر غور و فکر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کا فرمان پیش کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے شفاعت فرمائیں گے، لیکن کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی امانت کے ساتھ دین پر عمل کیا ہوگا اور ان سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن عطا فرمائیں گے، جیسا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ بندہ گناہ کرتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت اختیار کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، بدکاری کرے، ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالے، غصب کرے، ناجائز مقدمات میں لوگوں کو پھنسائے، اور ان تمام تر جرائم کا خوگر انسان وہ محض اس دھوکے میں مبتلا ہو کر زندگی گزارے کہ جنتی ہوں میں کیونکہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، رسول اللہ مجھے جنت میں لے جائیں گے، تو یہ انتہائی بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے اس کو نکلنا چاہیے۔ ایسے گناہ گار، ایسے جرائم پیشہ لوگوں کی قطعاً رسول اللہ سفارش نہیں کریں گے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ آپ جرائم پیشہ لوگوں کی، جنہوں نے جرائم کو شیوا بنا لیا، جو اپنے جرائم میں لتھڑے ہوئے لوگ، قرآن کہتا ہے بلا من کسب سیئۃ فاحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے گناہ کیے اور گناہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں ڈال دیا، یعنی گناہوں میں لت پت ہو گئے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، اصحاب النار یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو رسول اللہ کی دعائے شفاعت نصیب نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس دھوکے سے نکلیے اور ایمان اور اعمال صالح کے اوپر زندگی گزاریے۔ جب تک ایمان اور اعمال صالح کی پونجی ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہم کسی صورت میں بھی جنت کا استحقاق ہمیں نہیں مل سکتا، جنت کے مستحق ہم نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو مد نظر رکھ کر اپنے عقائد اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔